آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم تیاری شروع کریں، ہم اپنے آپ کو حسینی مشن کے لائق بنانے کی کوشش کریں۔ حسینی ایک مشن ہے، اور حسینی مشن یہ ہے کہ جس کی طبیعت اس کی شریعت پر غالب نہ آ رہی ہو، بلکہ شریعت اس کی طبیعت پر غالب آ رہی ہو، وہ اپنے من کی منمانی نہ کرتا ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر عمل کرتا ہو، وہ حقیقت میں حسینی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپنے آپ کو حسینی مشن کے علمبردار بنانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا، امام حسین صرف کرسی کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ خود امام حسین فرماتے ہیں میں کیوں نکلا تھا، ذرا جملے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جملے سنیے۔ فرماتے ہیں خرجت لطلب الاصلاح من امت جدی، لوگوں میں جو نکلا ہوں کربلا کے لیے تو میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ جو شریعت کے نام پر ان کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے، جو شریعت کے نام پر انہوں نے اپنے طبیعت کو آگے کیا ہوا ہے، میں اس چیز کی وضاحت ان کے سامنے کر سکوں، اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں، اس لیے میں اتنی بڑی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے دیگوں کے سامنے فاتحہ پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رسموں کے خلاف کھڑے ہو کر، سماج کے خلاف کھڑے ہو کر حق بات کرنا یہ حسینی کا کردار ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین۔ امام عالی مقام کی یہ ساری قربانی صرف ہمارے لیے کہانی نہیں ہے، ایک پکچر نہیں ہے کہ جب محرم آ جائے کیسٹ ریپیٹ کر کے آپ کو سنا دیا جائے یا آپ کو دکھا دیا جائے کہ فلاں کے بعد کون شہید ہوا، فلاں کو کس طرح کاٹا گیا، کس طرح پیٹا گیا۔ یہ سنانے کا نام محرم نہیں ہے، محرم امام حسین سے اپنے وعدے کو زندہ کرنے کا نام ہے، امام حسین سے کیے ہوئے وعدے کو رینیول کرنے کا نام اصل میں محرم ہے کہ اے حسین ہم سر دینا تو گوارا کریں گے لیکن اپنے شریعت کے ساتھ مداخلت کرنا کسی کو گوارا نہیں کریں گے، ہم شریعت کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب رکھیں گے۔ یہ امام عالی مقام سے وعدہ کرنے کا نام اصل میں محرم ہے، یہ اصل میں عاشورہ ہے، لیکن ہم اور آپ اس میں بھی دھوکہ دینے میں چلے ہیں۔ جس رب نے نماز فرض کی ہے اس نماز کا ہمیں خیال نہیں ہے، اور جس مسجد کو بنایا گیا ہے رب کے سجدے کے لیے، ہم اتنے پولیٹکس ہیں، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب کے منہ سے اعلان ہوتا ہے فلاں ٹائم پہ عاشورہ کی دعا پڑھی جائے گی، ذرا دیکھیے پھر مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کی روح اور خود اللہ کس طرح اسے دیکھتا ہوگا، کس طرح اسے دیکھتا ہوگا کہ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے۔ غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو بیمہ بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس شرعی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے؟ کس جگہ یہ بات درج ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنی شریعت کو اپنی طبیعت سے بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو اللہ رسول نے ہمیں دین دیا ہے اسے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔